اطمینان اسے ملتا ہے کہ اللہ جو تو نے مجھے دیا، جو تو نے لیا، جو تیرا فیصلہ ہے، جو تیری تقسیم ہے، تیرا شکر ہے۔ یعنی یہ انسان کو مطمئن کر دیتی ہے یہ سوچ، اطمینان قلب، اور یہی منزل ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اسی مطمئن انسان کو جاتے وقت آواز آتی ہے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹا، تو اپنے سونے رب پہ راضی رہا، آج پھر دیکھ کے رب تجھ سے کس طرح راضی ہونے کا انداز تو یہ شکر کا جو انداز ہے یہ بنیادی طور پر انسان کو مطمئن کرتا ہے، انسان کو اطمینان میں رکھتا ہے کہ جو مالک کے فیصلے ہیں میرے حق میں بہتر ہے۔ جتنا دیا ہے بچہ دیا ہے، بچی دی ہے، نہیں دی، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، غم دیا ہے، تو جب بندے کو یہ شکر والی طبیعت ملتی ہے تو اس کا دل اطمینان میں آتا ہے، اور یہ دل اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کے پاس میں ایک شخص آیا، اس نے اپنا دکھڑا سنایا، رویا، تڑپا اور کچھ معروضات عرض کی، تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انسان جب اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے تو وہ پھر تڑپتا ہے، پھر اسے غم کی بیماری لگتی ہے، پھر اسے طمع کی بیماری لگتی ہے، پھر اسے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، پھر اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہوتا ہے لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ جب شکر والی طبیعت نہ ہو تو وہ بندہ غیر مطمئن ہے۔ تو شیر خدا نے ایک نسخہ دیا، اور کیا نسخہ کمال کا دیا باب مدینہ العلم میں۔ آپ فرماتے ہیں لوگو اگر تم سکون میں رہنا چاہتے ہو تو دو کام کرو، یہ مولا پاک کی نصیحت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک نصیحت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ صحیح معنوں میں اس پر غور کر لے بہت کچھ اس کے پاس اتنی دولت اسے مل جائے، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ دل کی زمین کو وہ کبھی نرم کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے کرم کرتا ہے۔ یہ جس طرح زمینیں ہیں نا، زمینوں کی قسمیں اللہ حضرت نے لکھا دلوں کی زمینیں بھی ہیں اور ان کی بھی قسمیں۔ بعض زمینیں ہوتی ہیں ان پر تھوڑا سا ہل چلایا جائے تیار ہو جاتی ہیں، بعض بنجر ہوتی ہیں ان پر بہت سارے پتھر گیٹے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا وہ منافق اور کافر والی زمین ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں لیتا، نہ اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے، بارش تو برستی ہے کوئی جڑی بوٹی نہیں اگتی، کوئی اس پہ فصل نہیں ہوتی، حالانکہ بارش رحمت تو اس پر بھی برستی، رحمت تو اس حصے کی اسے ملتی ہے، لیکن زمین ایسی ہے کہ اس سے کچھ اگتا نہیں۔ فرمایا یہ کافر کی زمین ہے، یہ منافق کی زمین ہے، اور فرمایا مومن کی مثال اس زمین کی طرح ہے کہ فرمایا جو زمین بے شک ظاہری طور پر تو بنجر ہو، لیکن جب اس پر تھوڑی سی بھی محنت کی جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی بھی بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پتھر آ جاتی ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جائے تو اگتا ہے، پھر فصل ہوتی ہے، پھر لوگوں کو فائدے دیتی ہے۔ فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ بے فیض نہیں ہوگا، وہ فائدہ مند ہوگا، اور جو فائدہ مند ہے وہی عقل مند ہے، اور جو فائدہ مند ہے مخلوق کے لیے وہی دولت مند ہے، وہی صحت مند ہے۔
اسے اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے. تو شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں لوگو یہ دو کام کرو اگر سکون چاہتے ہو. آج دیکھو نا ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے, بے چینی ہے. جتنی دولت زیادہ اتنی بے سکونی. جتنا دوڑ لگائی ہے اور لگائی ہوئی ہے. اگلے دن مجھے رونا آ گیا. ایک شخص اس کے پاس 3-4 فیکٹریاں ہیں, ارب پتی بندہ ہے, لیکن دعا کے لیے اس نے بلایا. پروگرام تھا تو بعد میں سب کو نکال کر اکیلے میں مجھے کہنے لگا حضرت یہ میرے سیمپل ہے اور جرمن میں ایک پارٹی ہے تو دعا کریں کہ وہ پاس کر رہے ہیں. ارب پتی بندہ ہے, 2 اس کے بیٹے ہیں. میں سوچنے لگا یار انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, انسان کا رج نہیں ہوتا. وہ امام غزالی نے سچ کہا ہے کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. یہ خواہش کا ایسا دریا ہے کہ جتنا مرضی جاتے جاؤ اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں. لیکن خواہش کو کنٹرول کر کے اپنے رب کی رضا کے نیچے جو رکھتا ہے, اللہ اس خواہش کے دبانے کی وجہ سے اللہ اس پر بہت رحمتیں نازل کرتا کہ اس نے خواہش کو دبایا ہے. ضرورت اسے تھی لیکن اس نے خواہش کو دبا لیا ہے. خواہش کو دبا کر جو شریعت کے تابع کر دیتا ہے سمجھو اللہ اس پہ راضی ہو گیا. اللہ کی رضا اسے میسر ہے. شیر خدا کا فیصلہ دیکھو. آپ فرماتے ہیں اگر سکون میں رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو. مجھے بھی آج اس تقریر کی ضرورت ہے, آپ میں ہر شخص کو ضرورت ہے. سکون کی ضرورت ہے نا. اس کے میں 2 نسخے دینے لگا ہوں. اگر 2 نسخے تم استعمال کر لو گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب تیرا دولت کی طرف دھیان جائے نا, دنیا کی طرف, تو اپنے سے نیچے کو دیکھ, اوپر کو نہ دیکھ. کیونکہ جب بندے کا خیال آتا ہے نا کہ یار فلانا بندہ اس کے پاس کوٹھی ہے تو میرے پاس کوئی نہیں, اب گمراہ ہو رہا ہے, یہ غیر مطمئن ہو رہا ہے, یہ شاکر نہیں رہا, یہ اس کی تقسیم پہ راضی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش چھوڑ دے, اس کا مطلب ہے کہ کوشش تو کرے لیکن اس کے فیصلوں پر راضی رہے کہ جو فیصلہ اس کا ہے